الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیرت النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 334، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انقلابی حکمت عملی۔ فلسفے کا دائرہ ہمیشہ فکر کا دائرہ ہے۔ فلسفی کو عملی زندگی اور تاریخ کے مد و جزر سے براہ راست واسطہ نہیں ہوتا۔ وہ واقعات و احوال سے نتائج تو نکالتا ہے، لیکن واقعات و احوال کا رخ بدلنے کے لیے کسی عملی جد و جہد میں حصہ نہیں لیتا۔ مذہب مروجہ محدود معنوں میں ذرا سا آگے بڑھتا ہے۔ وہ کچھ اعتقادات دینے کی ساتھ ساتھ فرد کو تمدن سے الگ کر کے اسے ایک اخلاقی تعلیم بھی دیتا ہے، لیکن مذہب کا راستہ نظام اجتماعی سے باہر ہو کے گزرتا ہے، اور وہ نہ سیاسی حیثیت سے کوئی تعرض کرتا ہے، نہ معاشرے کے ادارات میں کوئی جامع تبدیلی چاہتا ہے، اور نہ وقت کی قیادت کو چیلنج کرتا ہے۔ مذہب کی دعوت ہمیشہ وعظ کے اسلوب پر ہوتی ہے۔ واعظ نے نرم و شیریں انداز سے کچھ نصیحتیں کیں اور اپنا رستہ لیا۔ اسے نہ اس کی فکر کہ اس کے مخاطب حالات کے کس قفس میں گرفتار ہیں، نہ اس کی پرواہ کہ کون سے طبقے اور عناصر کے کن اقدامات اور سرگرمیوں سے لوگوں کے ذہن و کردار کو کس رخ پر لے جا رہے ہیں، نہ اس طرف توجہ کہ روزمرہ حالات و واقعات کی روح کیا اثرات چھوڑ رہی ہے، نہ یہی کاوش کہ میرے وعظ کے حق میں اور اس سے خلاف کیا کیا افکار و نظریات کس جانب سے کتنا اثر ڈال رہے ہیں، نہ یہ پیش نظر کہ میرے مذہبی سانچے میں ڈلنے والے متقی ترین افراد کیسے نظام تمدن کے پرزے بنے ہوئے ہیں۔ کوئی اجتماعی نصب العین نہیں ہوتا، تبدیلی کا کوئی منصوبہ نہیں ہوتا، کسی سیاسی اور قائدانہ بصیرت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زندگی کے ایک چھوٹے سے خانے میں جزوی نیکی پیدا کرنے کے لیے جو کچھ بن آیا کر دیا، اور بقیہ وسیع دائرے میں بدی اپنا جھنڈا اطمینان سے لہراتی رہے۔ کسی اللہ والے کو اس سے کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو ایک فلسفی تھے کہ محض چند اونچے اور گہرے خیالات دے دیتے اور واقعاتی احوال سے تعرض نہ کرتے، اور نہ ایک واعظ تھے جو اجتماعی فساد سے آنکھیں بند کر کے محض فرد کو مخاطب بناتے اور ٹھنڈے اور میٹھے وعظ سنایا کرتے اور نتائج پر سرے سے سوچا ہی نہ کرتے۔ انسانیت کے اس محسن نے پورے تمدنی شعور کے ساتھ حیات انسانی کی کامل تبدیلی پیش نظر رکھی، ان قوتوں اور عناصر کو پہچانا جو نظام حیات پر حاوی تھیں، اس قیادت کو زیر نظر رکھا جو جاہلی تمدن کی گاڑی چلا رہی تھی، اسے دلائل کے ساتھ دعوت بھی دی، اس پر تنقید بھی کی اور اسے چیلنج بھی کیا۔ تاریخ کے دائرے پر نگاہ رکھی، حالات و واقعات کی ایک ایک لہر پر توجہ دی، ہر واقعے کو قائدانہ بصیرت اور سیاسی شعور کے ساتھ دیکھا کہ وہ کس پہلو سے اصلاح کی مہم کے لیے مفید ہے اور کس پہلو سے خلاف جاتا ہے۔ معاشرے کے جملہ عناصر پر توجہ رکھی کہ دعوت کے لیے کس موقع پر کس سے کیا امیدیں کی جا سکتی ہیں۔ اپنی قوت اور رفتار کو حریفوں کی قوت و رفتار کے مقابل میں ملحوظ رکھا، ہر اقدام کے لیے صحیح ترین وقت کا انتظار صبر سے کیا، اور جب موزوں گھڑی آ گئی تو جرأت سے قدم اٹھا دیا، رائے عامہ کے ہر مد و جزر کا کامل فہم حاصل کیا، اور مخالفین کے ہر پروپیگنڈے کا مقابلہ کر کے ان کے اثرات کو توڑا۔
شعر اور خطابت کے مخالفانہ محاذ قائم ہوئے تو ان کے جواب میں اپنے شعراء اور خطیبوں کو کھڑا کیا، اپنے اصولوں کی کڑی پابندی کی، مگر آنکھیں بند کر کے نہیں بلکہ احوال و ظروف کو دیکھا، وقت کی مصلحتوں کو سمجھا اور حکیمانہ نقطۂ نگاہ اختیار کیا۔ جہاں قدم آگے بڑھانے کا موقع ملا آگے بڑھایا، آگے بڑھنا جب موزوں نہ دیکھا تو قدم روک لیا۔ دو بلائیں سامنے آ گئیں تو ایک سے بچ کر دوسری کا مقابلہ کیا، جنگی کارروائی کی ضرورت پڑی تو دریغ نہیں کیا، مصالحت کی راہ ملی تو دست صلح بڑھا دیا، اور پھر کمال یہ کہ اس ساری جد و جہد میں خدا پرستی کی روح اور اخلاقی اقدار کا نہ صرف تحفظ کیا بلکہ ان کو مسلسل نشو و نما دی۔ اس پورے نقشہ کار اور اس پورے طریقہ کار کو اگر قرآن اور سیرت پاک کے اوراق سے اخذ کر کے سامنے رکھیے تو وہ فرق بیان طور پر معلوم ہو جائے گا جو مذہب اور دین میں، وعظ اور انقلابی دعوت میں، انفرادی تزکیے اور تمدنی تحریک میں ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ ایک مکمل دین کو برپا کرنے کے لیے تحریک برپا کی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کر کے سلیم الفطرت افراد کو تلاش کیا، پھر جس کے سینے میں بھی کلمہ حق کی شمع روشن ہو گئی اسے ایک تنظیم میں پرو دیا، اس کی تربیت کی، اسے اپنے ساتھ کشمکش کی بھٹی میں ڈالا، اور پھر جس مرحلے میں جتنی منظم قوت حاصل تھی اسے اپنی قیادت کے تحت جاہلی نظام کے خلاف معرکہ آرا کیا، فکری میدان میں بھی، سیاسی میدان میں بھی، اور بالآخر جنگ کے میدان میں بھی۔ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہوئے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوفی اور درویش نہیں بنایا، راہبوں اور جوگیوں کے نقش پر نہیں ڈالا۔ بدی سے بھاگنے اور غالب قوتوں سے خوف کھانے اور دولت و اقتدار سے مرعوب ہونے والی ذہنیت انہیں نہیں دی۔ وہ لوگ بولے بالے اور معذورانہ شان کے زہاد نہیں تھے، وہ جری اور بے باک، باشعور اور بصیرت مند، خوددار اور غیور، ذہین اور زیرک، فعال اور متحرک، پیش رو اور تیز گام تھے۔ وہ پادریوں اور سادھوؤں کے سے انداز نہیں رکھتے تھے بلکہ کار فرما بننے کی صلاحیتوں سے آراستہ تھے۔ بہترین فطرت کے لوگ بہترین تربیت پا کر، بہترین تنظیمی رشتے سے بندھ کر اور بہترین قیادت کے ہاتھوں میں جا کر ایک ناقابل شکست قوت بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے ایک چھوٹی سی اقلیت میں ہونے کے باوجود سارے عرب کی عظیم ترین اکثریت کو اپنے سائے میں لے لیا۔ جب مکہ میں اسلامی جماعت کی تعداد 40 تھی تو مکہ اور ارد گرد کی آبادیوں میں اس تعداد نے ایک ہمہ وقتی مد و جزر پیدا کر دیا، اور پھر برسوں تک گھر گھر اور کوچہ کوچہ اگر کوئی موضوع گفتگو تھا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلامی دعوت تھی۔ مدینہ میں جا کر ابھی تحریک اسلامی کے علم برداروں کی تعداد چند سو سے زیادہ نہ تھی کہ غیر مسلم اکثریت کے علی الرغم اسلامی ریاست کی بنیاد ڈال دی۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔